بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ثبت جنانی وادر الحق علی لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ کتاب الصیام۔ الاصل فیہ قولہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ کتاب الصیام ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں، جن میں احکام و مسائل ذکر ہوتے ہیں۔ تو فقہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کو ربع العبادات کہا جاتا ہے۔ ربع العبادات یعنی کہ فقہ کا وہ حصہ کہ جس میں عبادات کے مسائل جو ہے وہ ذکر ہوتے ہیں، عبادات سے متعلقہ مسائل اور احکام ذکر ہوتے ہیں۔ ہم نے ربع العبادات میں سے پہلے کتاب الطہارہ پڑھی تھی، جو کہ کتاب الصلاۃ کا مقدمہ اور آغاز ہوتا ہے، چونکہ عبادات میں سب سے بنیادی اور سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ تو نماز کے احکام اور نماز کے مسائل کو ذکر کرنے سے پہلے فقہا جو ہے وہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ طہارت کے ابواب کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو طہارت سے متعلقہ احکام سارے کے سارے وہ کتاب الطہارہ کے اندر ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب الصلاۃ ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے ابواب عموماً ذکر ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ابواب کے بعد جو ہے وہ رمضان کے سے متعلق روزے کے احکامات جو ہے وہ ذکر ہوتے ہیں، جو کہ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے۔ اور اسی طرح حج کے احکام بھی ربع العبادات کے اندر ہی ذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ان کو عبادات کہا جاتا ہے، اور یہ تمام فقہ کے جس حصے میں یہ تمام مسائل ذکر ہوتے ہیں اس کو ربع العبادات کہا جاتا ہے، یعنی کہ فقہ کا وہ چوتھائی حصہ کہ جس میں عبادات کے احکام اور مسائل ذکر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے رمضان کے قریب ہونے کی وجہ سے کتاب الصلاۃ کو شروع کرنے کے بجائے کتاب الصیام کو پڑھنا جو ہے وہ پہلے مناسب سمجھا، تو اسی لیے آج ہم جو ہے وہ کتاب الصیام کا آغاز کریں گے۔ روزے سے متعلقہ یہ جو احکام ہم اس دورے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو مسائل یہاں پر ذکر ہوں گے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک عام مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ یعنی کہ ہم اس طرح کی تفصیلات اور اس طرح کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کہ جن کی ضرورت ایک عام مسلمان کو نہیں ہے، جن کا تعلق ایک طالب علم کے ساتھ یا ایک فقیہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے اس طرح کے جو دورے ہیں یا اس طرح کی جو کلاسز ہیں، ان کا بنیادی مقصد عامت الناس کو ان کے دین کی تعلیم دینا ہے، عامت الناس کو ان کی عبادت کے طریقوں کا سکھانا ہے۔ تو ہم وہ بنیادی اور وہ ضروری مسائل ذکر کر رہے ہوں گے کہ جن کی ضرورت ایک عام آدمی کو ہوتی ہے، جن کی ضرورت ایک عام آدمی کو ہوتی ہے۔ کتاب الصیام۔ الصیام، صیام کا معنی جو ہے وہ لغت کے اندر تو ہوتا ہے رکنا، الصوم لغوی طور پر اس کا معنی رکنے کا ہوتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں صیام کہتے ہیں امساک بنیت عن اشیاء معلومۃ من عبد معلوم فی وقت معلوم۔ یہ شرعی طور پر روزے کی تعریف ہے۔ الصیام شرعاً، شرعی طور پر روزے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس تعریف کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے الامساک۔ امساک کا معنی ہے رک جانا، اور بنیت، یہ رک جانا یہ نیت کے ساتھ ہے، اور یہ جو رک جانا ہے یہ کن چیزوں سے ہے؟ عن اشیاء معلومۃ، بعض معلوم چیزوں سے رکنا۔
بعض معلوم چیزیں ہیں، وہ مخصوص چیزیں ہیں جن کو ہم مفطرات الصیام کہتے ہیں یا مفسدات الصوم کہتے ہیں، وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، جن میں کھانا ہے، پینا ہے اور جنسی تعلق ہے. یہ چیزیں آگے انشاءاللہ ذکر ہوں گی. تو روزے کے اندر روزے کی جو تعریف ہے، امساک بنیت عن اشیاء معلومت من عبد معلوم، ایک ایسے انسان سے جس کی مخصوص صفات ہیں، جس کی مخصوص صفات ہیں، اور فی وقت معلوم، ایک مخصوص دورانیے کے دوران یہ کام ہوگا. تو شرعی طور پر جو روزے کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 امساک، امساک بنیت عن اشیاء معلومت من عبد معلوم فی وقت معلوم. نمبر 1 چیز امساک ہے، رکنا. لیکن یہ رکنا یہ روزے کی نیت کے ساتھ ہوگا تو تب یہ روزہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے، وہ پورا دن کچھ نہیں کھاتا، پورا دن اس نے کچھ نہیں کھایا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ شرعاً صوم ہے؟ کیا یہ شرعاً روزہ ہے؟ نہیں. یعنی کہ خالی امساک، خالی کھانے پینے سے رکے رہنا، یہ روزہ نہیں ہوگا جب تک بنیت، یہ تعبد کی نیت کے ساتھ کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں اور یہ روزہ میرا فرض ہے، نفل ہے، کفارے کا ہے، نذر کا ہے، جب تک نیت ساتھ نہیں ہوگی خالی امساک روزہ نہیں کہلائے گا شرعی طور پر. تو دوسری چیز ہو گئی نیت. پہلی چیز امساک یعنی کہ رکنا، دوسری چیز نیت. اور عن اشیاء معلومات، بعض مخصوص چیزوں سے رکنا ہے. اگر ایک بندہ روزے کی حالت میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، کیا اس کا روزہ باقی رہے گا؟ باقی رہے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں جن چیزوں سے رکنا ہے ان میں غسل تو نہیں ہے، غسل سے رکنا تو ضروری نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں پانی کا گلاس پی لیتا ہے، کیا اس کا روزہ باقی رہے گا؟ اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رکنا ہے یہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں، معلوم چیزیں ہیں، ان سے رکنا ہے جن کا تذکرہ آگے آئے گا. تو ہم نے کہا عن اشیاء معلومات، ان چیزوں سے رکنا جو کہ بعض معلوم چیزیں ہیں. اور من عبد معلوم، یہ رکنا نیت کے ساتھ مخصوص چیزوں سے، یہ اس شخص کی طرف سے ہوگا کہ جس کی مخصوص صفات ہے. ایک بندہ ہے وہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھتا ہے، اٹھ کر جو ہے وہ نیت کرتا ہے روزے کی اور سحری کرتا ہے، اور پھر افطاری تک نہ وہ کچھ کھاتا ہے، نہ وہ کچھ پیتا ہے، نہ وہ کوئی جنسی تعلق قائم کرتا ہے. مغرب کی اذان کے وقت وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، لیکن ہے یہ بندہ کافر. تو اس عمل کو ہم شرعاً روزہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ شرعاً روزہ نہیں ہے. یا وہ 2-3 سال کا بچہ ہے تو اس کا یہ عمل شرعاً روزہ نہیں کہلائے گا جو کہ عبادت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو پہلے ذکر ہوئیں یہ جس کی طرف سے ہوں گی اس شخص میں مخصوص صفات ہونی چاہیے، من عبد معلوم. اور یہ جو امساک ہے مخصوص چیزوں سے، مخصوص فرد کی طرف سے، فی وقت معلوم، اس کا دورانیہ بھی ایک معلوم، ایک مخصوص، ایک متعین دورانیہ ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہے صیام شرعاً، یعنی کہ شرعی طور پر صیام سے مراد یہ ہے امساک بنیت عن اشیاء معلومات من عبد معلوم فی وقت معلوم. کتاب الصیام. الاصل فیہ قوله تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الاصل فیہ یعنی کہ روزے کے معاملے میں بنیادی جو دلیل ہے جو کہ روزے کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے، روزے کی فرضیت کی جو اصل بنیادی دلیل ہے اس کو
کسی بھی باب کے اندر جو بنیادی دلیل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اصل، الاصل، الاصل فیہ، یعنی کہ اس باب میں، روزے کے باب میں وہ اصل جو دلیل ہے جس کی بنیاد پر روزے کی فرضیت ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے پر روزے واجب کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، یا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر دو چیزوں کا بیان ہے، ایک تو روزے کی فرضیت کا بیان ہے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور دوسرا اس حکمت کا بیان ہے کہ جس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ روزوں کو فرض کیا گیا ہے، یعنی کہ تقوی کا حصول۔ تو اس آیت کے اندر روزوں کی فرضیت کا تذکرہ تو ہے، لیکن اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ روزے کب رکھنے ہیں، تو ان کا تذکرہ قرآن مجید کی اگلی آیات میں سورۃ البقرہ کے اندر ہوا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کے مہینے کو پالے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے، تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ آگے آئے گا۔ وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ۔ اب جو ہے وہ اس بات کا بیان ہے کہ یہ رمضان کا روزہ یہ کس پر واجب ہوتا ہے، کس کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ ہم نے کہا نا من عبد معلوم، ایک ایسے بندے پر یہ واجب ہے کہ جس کی مخصوص صفات ہیں، تو وہ مخصوص صفات کیا ہیں؟ وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، رمضان کے روزوں کا رکھنا واجب ہے ہر مسلمان پر، یعنی کہ پہلی وہ صفت، پہلا وہ وصف جو کہ ایک انسان میں ہونا چاہیے روزے کے اس پر فرض ہونے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، وہ مسلمان ہو، بالغ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، بالغ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل، وہ عاقل ہو، مجنون نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ جو ہم اسے کہتے ہیں ممیز، ایسا بچہ جو کہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہے کہ وہ چیزوں میں فرق نہ کر سکے، چیزوں میں تمیز نہ کر سکے، اس سے کچھ بڑا ہے لیکن بالغ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے۔ اگر یہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ درست ہے، اس کا روزہ درست ہے، لیکن یہ اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اگر ایسا شخص روزہ رکھے تو اس کا روزہ درست تو ہے، صحیح تو ہوگا، لیکن اس پر واجب نہیں ہوگا جب تک وہ بالغ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ایسا بچہ ہو، ممیز جو بچہ ہو، اس کو روزے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ یہ اس کا عادی ہو جائے، تاکہ اس کو جو ہے وہ اس کی عادت ہو جائے۔ وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ، اور وہ روزے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو کہ روزے کی قدرت نہیں رکھتا، اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ بیمار، یا پھر مسافر تو قدرت رکھتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر مسافر جو ہے وہ روزے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس کی مثال ہے یا تو مریض یا پھر بوڑھا، یا پھر مریض جو کہ روزے کی قدرت نہیں رکھتا، یا پھر ایسا بوڑھا جو کہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ تو وہ شخص جو کہ روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، مرض کی وجہ سے یا کبر یعنی کہ بڑھاپے کی وجہ سے، اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو کہ عاقل ہی نہیں ہے، یعنی کہ مجنون ہے، اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو کہ بالغ نہیں ہے اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے اس پر بھی روزے کا وجوب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے وجوب کے لیے یہ چار چیزیں انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 بلوغت، نمبر 3 عقل، اور نمبر 4 قدرت۔ لیکن بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ ایک انسان مسلمان بھی ہے،
عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، قادر بھی ہے، لیکن اس پر روزہ واجب نہیں ہے، وہ کون ہے؟ حاملہ عورت. حاملہ عورت تو روزہ رکھتی ہے حیض میں. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. تو آپ لوگوں نے کتاب الطہارہ پڑھی ہے لیکن صحیح طرح نہیں پڑھی جنہوں نے پڑھی ہے. تو اس کے باوجود وہ عورت جو حائض ہے، یعنی کہ حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، اس کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی. ایک انسان جب اس کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہوں گی اور وہ حائض یعنی کہ حیض والی عورت اور نفاس والی عورت نہ ہو تو اس پر روزہ جو ہے وہ واجب ہے. لیکن یہ کیسے واجب ہوگا؟ کیسے واجب ہوگا؟ برؤیت ہلالہ او اکمال شعبان 30 یوما. اب یہ جو روزے کا وجوب ہے یہ دو چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے، دو چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے. نمبر ایک برؤیت ہلالہ، یا تو رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آ جائے، رمضان کا چاند دیکھ لیا جائے، اور او اکمال شعبان 30 یوما، یا پھر شعبان کے 30 دن مکمل ہو جائیں. ٹھیک ہے، یا تو رمضان کا چاند نظر آ جائے، شعبان کے 29 دن ہوئے اور شعبان کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا، دیکھ لیا گیا، اور یا پھر کیا ہو جائے، شعبان کے 30 دن مکمل ہو گئے تو خود بخود اگلا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. یہاں پر جو رؤیت ہے نا، رؤیت شریعت کے جو احکامات ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، ان کو شریعت نے، ہمارے دین نے چاند کی رؤیت کے ساتھ جوڑا ہے. چاند کا نظر آنا، چاند کے وجود کے ساتھ نہیں جوڑا. وجود تو چاند کا ہے، چاند کا وجود تو ہے، چاند کہیں چلا تو نہیں جاتا نا، تو اصل اعتبار اس کی رؤیت کا ہے. تو اسی لیے اس معاملے میں، چاند کے معاملے میں، یہ جو فلکی حسابات ہیں یا جو سائنٹیفک کیلکولیشنز ہیں، ان کا اعتبار درست نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں رؤیت ہی کا اعتبار ہے. اور اسی لیے شریعت نے اگر رؤیت نہ ہو سکے بادلوں کی وجہ سے یا گرد و غبار کی وجہ سے، تو شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے. ٹھیک ہے، رؤیت نہیں ہو سکی تو مہینہ پورا کرو. ٹھیک ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ رؤیت کے ساتھ ہے. تو مہینہ جو ہے وہ دو چیزوں کے ذریعے شروع ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ دو چیزوں کے ذریعے داخل ہو جائے گا. یہ جو روزوں کا وجوب ہے ان صفات والے افراد پر، یہ وجوب کس طرح شروع ہوگا؟ دو چیزیں، یا تو شعبان کے 30 دن مکمل ہو جائیں یا شعبان کے 29 دنوں کے بعد رمضان کا ہلال نظر آ جائے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب مصنف جو ہے وہ اس کی دلیل ذکر کریں گے. کہتے ہیں اذا رأیتموہ فصوموا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم لوگ چاند کو دیکھ لو، فصوموا تو روزے کا آغاز کر دو، روزے رکھنے شروع کر دو. اور وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب تم اس کو دیکھ لو، کس کو دیکھ لو؟ کون سے چاند کو؟ ہاں، شوال کے چاند کو. تو فَأَفْطِرُوا تو پھر جو ہے وہ روزے رکھنا چھوڑ دو، یعنی کہ یکم شوال داخل ہو جائے گی اور عید الفطر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے اذا رأیتموہ سے مراد رمضان کا چاند ہے جس کو دیکھ کر روزے رکھنے شروع کرنے ہیں. اور دوسرا جو رأیتموہ میں مفعول کی ضمیر ہے، اس سے مراد کون سا چاند ہے؟ شوال کا چاند ہے. تو فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا یا فَاقْدُرُوا لَهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اور اگر تم پر بادل چھا جائیں، اگر بادل چھا جائیں تو فَاقْدُرُوا لَهُ تو اس مہینے کو تنگ کر لو، اس مہینے کو تنگ کر لو. یعنی کہ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر 29 دن تھے، اگر 29 دن تھے اور کیا ہوا، آپ چاند دیکھنے لگے کہ آج ہلال نظر آتا ہے یا نہیں آتا، تو اب کیا ہوا، اس دن بادلوں کی وجہ سے یا گرد و غبار کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ سکا، تو فَاقْدُرُوا لَهُ. وفی لفظ، اور صحیح یہ جو الفاظ ہیں فَاقْدُرُوا لَهُ کے متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں. لیکن وفی لفظ،
اور صحیح مسلم کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ فَقْدُرُوا لَهُ 30، اس کا اندازہ لگا لیجئے 30 دن کا، یعنی کہ اس مہینے کو 30 دن مکمل کر لیں۔ اور جو بخاری کے الفاظ ہیں وفی لفظ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، شعبان کے 30 دنوں کی گنتی مکمل کر لو۔ اگر جو ہے وہ تم پر بادل چھا جائیں تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی مکمل کر لو۔ یہ جو حدیث ہے متفق علیہ جو حدیث ہے، جو سب سے پہلے مصنف نے ذکر کی ہے فَقْدُرُوا لَهُ، یہ جو الفاظ ہیں فَقْدُرُوا لَهُ، یہ جو مادہ ہے نا قاف دال را، اس کے دونوں معنی آتے ہیں۔ اس کا معنی تنگی کا بھی ہے، تنگ کر لینا، اور اس کا معنی اندازے کا بھی ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، کہ یونس علیہ السلام نے اذ ذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر علیہ، جب وہ اپنی بستی سے نکل گئے تو انہوں نے گمان کیا ان لن نقدر علیہ، کہ ہم ان پر قدرت نہیں پائیں گے۔ یہ معنی کر سکتے ہیں، اگر کوئی نبی جو ہے وہ یہ گمان کرے کہ اللہ مجھ پر قدرت نہیں پائے گا، یہ ممکن ہے کسی نبی سے؟ اگر کوئی عام مسلمان بھی ایسا گمان کرے تو وہ تو کافر ہو جائے گا نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرنے کی وجہ سے۔ تو لن نقدر علیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر سختی یا تنگی نہیں کریں گے، ہم اسے نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح سورۃ الفجر کے اندر بھی ہے۔ تو قاف دال را جو مادہ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تنگی کرنے کا بھی ہے اور ایک معنی اندازہ لگانے کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حدیث ہے، پہلی جو حدیث ہے، اس کے بارے میں دو آراء ہیں اہل علم میں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب آخری دن ہوگا شعبان کا اور اس دن بادل چھا جائیں یا گرد و غبار کی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکے تو ہم شعبان کے 29 دن پورے کریں گے، اور جو اگلا دن ہے اس کا ہم روزہ رکھیں گے احتیاطاً، اس کا ہم احتیاطاً روزہ رکھیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فَقْدُرُوا لَهُ، اگر جو ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کو تنگ کر دو، یعنی کہ اس کو 29 دن کر دو، اور اگلے دن سے جو ہے وہ اگلے مہینے کا آغاز کر دو۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ لیکن یہ جو باقی روایات ہیں، صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے اور بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں، ان کی روشنی میں زیادہ مناسب بات اور زیادہ راجح بات جو ہے، جو کہ اہل علم کی دوسری جماعت کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بادل چھا جائیں یا گرد و غبار کی وجہ سے چاند کی رؤیت نہ ہو سکے تو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، شعبان کے 30 دن مکمل کرو، شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ جو رمضان کے مہینے کے یہ جو روزے فرض ہوں گے، یہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے ان کا آغاز ہوگا۔ یہ وجوب جو شروع ہوگا، یہ وجوب ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے اس کا آغاز ہوگا۔ وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ، اب کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ایک شخص وہ چاند کو خود دیکھے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ وَيُصَامُ، اور رمضان کے روزے رکھے جائیں گے، بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ، کسی عادل شخص، کسی ایک عادل شخص کے چاند کو دیکھ لینے کی وجہ سے، لِهِلَالِهِ، رمضان کے چاند کو۔ کوئی ایک عادل شخص بھی جب رمضان کے چاند کو دیکھ لے گا اور وہ اس کی گواہی دے دے گا تو اس کی گواہی پر رمضان کا روزہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ إِلَّا عَدْلًا، لیکن باقی جو مہینے ہیں، باقی مہینوں کا آغاز وہ ایک بندے کی شہادت سے نہیں ہوگا، اس کے لیے دو عادل لوگوں کی شہادت ضروری ہے۔ رمضان کے آغاز کے لیے کتنے عادل لوگوں کی شہادت کافی ہے؟ ایک کی، لیکن باقی مہینوں کے آغاز کے لیے دو عادل لوگوں کی شہادت ہوگی تو اس کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ اگر شوال کے آغاز کے لیے ایک عادل شخص نے کہا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے اور اس کی تائید کرنے والا کوئی دوسرا عادل شخص نہیں ہے، تو کیا اس کی شہادت قبول کی جائے گی؟ نہیں، قبول نہیں ہوگی۔ لیکن رمضان کے آغاز میں ایک عادل شخص کی گواہی بھی
قبول کر لی جائے گی۔ عادل شخص سے کیا مراد ہے؟ عادل شخص سے مراد ہوتا ہے وہ شخص جو کہ اپنے دین کے اعتبار سے اور اپنی مروت کے اعتبار سے، یعنی کہ مستقیم ہو اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، دین کے اعتبار سے، اپنے یعنی کہ معاشرے کا ایسا شخص جس کو شریف آدمی کہا جاتا ہے، اپنے دین کے اعتبار سے اور اپنے معاشرے میں اپنے عرف کے اعتبار سے وہ ایک شریف آدمی جس کو کہا جاتا ہے عمومی طور پر۔ ورنہ فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ صلاح الدین و استقامت المروءہ، یہ دو چیزیں جس کو عادل شخص کہتے ہیں، اس میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ صلاح الدین، اس کا دین صالح ہوتا ہے، دیندار شخص ہوتا ہے، وہ استقامت المروءہ، اور وہ اس کے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو کہ کسی معاشرے میں شرفاء کے اندر اوصاف موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے وہ ویلنگ کرتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ چوکوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ سارا دن پان اور سگریٹ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ عادل نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک، یا اس طرح دیگر جو اوصاف جو کہ معاشرے کے اندر شرفاء کے اوصاف نہیں ہوتے۔ تو وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ إِلَّا عَدْلَانِ وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ وَيَجِبُ۔ اب ایک اور بات کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ جو روزہ رکھنا ہے، ہم نے یہ تو کہا کہ امساک بنیت، نیت تو اس میں ضروری ہے، لیکن یہ نیت کا وقت کیا ہے؟ اس نیت کا وقت کیا ہے؟ تو وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ، فرض روزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ نیت، اس روزے کی نیت رات سے موجود ہو، رات سے موجود ہو۔ اور رات سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رات کے کسی بھی حصے میں، رات ختم ہونے سے پہلے اور دن شروع ہونے سے پہلے کسی بھی حصے میں نیت جو ہے وہ انسان کر لے تو گویا کہ اس کے اگلے دن کے روزے کی، فرض روزے کی نیت جو ہے وہ ہوگی۔ وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ، فرض روزے کے لیے، فرض روزے سے مراد کون سا روزہ ہے؟ رمضان کا، اور بارک اللہ فیک قضا ہے۔ اگر فرض روزے کی قضا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس طرح خواتین کے روزے ہوتے ہیں، رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے اگر وہ کسی اور مہینے میں رکھ رہی ہیں تو یہ روزے کیا ہیں؟ نفلی روزے ہیں؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ فرضی روزے ہیں۔ اور اسی طرح اور کیا ہے؟ نظر کے روزے، بارک اللہ فیک۔ اور اسی طرح کفاروں میں جو روزے ہیں، یہ تمام روزے جو ہے یہ فرض ہیں۔ تو ان تمام روزوں کے لیے رات سے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ رات سے نیت کا ہونا ضروری ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یا تو رات کو سونے سے پہلے انسان نے نیت کی ہو، یا پھر انسان رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سحری کرتے ہوئے نیت جو ہے وہ کر لے۔ اور نیت کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، نمبر ایک کہ یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اور نمبر دو یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ کون سا روزہ ہے، یہ کون سا روزہ ہے۔ نیت کے اندر یہ تمام فوائد ہوتے ہیں۔ یہ ایک تو یہ بھی کہ معمول لہو کون ہے، یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر نیت کے تین فائدے ہوتے ہیں، مجموعی طور پر نیت کے تین فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، معمول لہو کو معمول لہو سے جدا کرنا، یعنی کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک بندہ یہ نیت کرتا ہے میں یہ عمل اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، تو اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے وہ سارے نکل گئے، وہ سب نکل گئے۔ تو نیت کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کی تعیین ہو جاتی ہے۔ نیت کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اس کا تعلق کتاب الصیام سے نہیں ہے لیکن یہ ایک عمومی بات ہے، فقہ سے اس کا تعلق ہے۔ نیت کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ عبادت عادت سے جدا ہو جاتی ہے۔ نیت کا دوسرا مقصد عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ ایک بندہ جو ہے وہ سارا دن بھوکا رہتا ہے عادتاً، اور ایک بندہ جو ہے وہ نیت کے ساتھ بھوکا رہتا ہے، تو یہ کیا بن جائے گی؟ یہ عادت جو تھی یہ عبادت بن جائے گی۔ لیکن عادت کو عبادت سے جدا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نیت کی ضرورت ہے۔ یہ نیت کا دوسرا فائدہ ہے۔ نیت کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ اب فجر کی جو دو سنتیں ہیں اور فجر کے جو دو فرض ہیں،
ان کے ظاہری حیت میں کوئی فرق ہے؟ ایک چیز ہے، 2 رکعتیں اس کی ہیں، 2 رکعتیں اس کی ہیں، تو اس ایک عبادت کو دوسری عبادت سے کیا چیز جدا کرتی ہے؟ نیت۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو نیت کے 3 فوائد ہیں، اسامہ بھی بتائیں گے کون کون سے؟ ایک عبادت سے دوسری عبادت کو جدا کرتی ہے، دوسرا عادت کو عبادت سے جدا کرتی ہے، عادت کو عبادت سے جدا کرتی ہے، اور نمبر 3 عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کی تعین کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، غسل ہے مثال کے طور پہ، غسل جنابت، اور ایک بندے کو گرمی لگ رہی ہے اور وہ غسل کرتا ہے، ان دونوں غسلوں کے اندر جو کیفیت ہے وہ اپنے پورے جسم پر پانی بہانا، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر جو اس کا فرض ہے، لیکن یہ جو جنابت کا غسل ہے، یہ جنابت کا غسل تب بنے گا جب اس کے ساتھ نیت ہوگی، تو عبادت کو عادت سے جدا کرنا یہ بھی نیت کے بڑے اہم مقاصد میں سے ہے۔